نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سوال فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ پھر خود ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ حقیقت بیان فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ غیبت کیا ہے اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت پر کیا چیز کہی ہے اور اس کے لیے ہمیں منع کیوں کیا گیا ہے۔ تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ غیبت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی برائی کرنا جسے وہ سنے تو اسے تکلیف ہو۔ کسی نے دریافت کیا، اگر وہ برائی اس میں واقعی موجود ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس میں نہ ہو تو یہ بہتان ہے۔ اس حدیث شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سوال فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ پھر خود ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ حقیقت بیان فرمائی کہ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی باتوں کا بیان کرنا جسے وہ سنے تو اس کو برا لگے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھ لیا، اگر وہ برائی اس آدمی میں موجود ہو تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس آدمی میں نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہوگا۔ یہ سب اتنی سادہ اور آسان بات ہے کہ ہر شخص غیبت کیا ہے اور بہتان کیا ہے یہ جان سکتا ہے۔ کسی شخص میں پائی جانے والی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت ہے، تو جو برائی اس میں نہ پائی جاتی ہو وہ اس کا نام لے کر یا اس کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا اور بھی زیادہ گناہ کی بات ہے، جسے حدیث میں بہتان کہا گیا ہے۔ بہتان ان کبائر اور بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ بیعت کے وقت جن گناہوں سے توبہ کرائی جاتی ہے ان کی لسٹ میں بہتان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بہتان کا مطلب ہے سب سے بڑا گناہ۔ تو آگے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان والی خواتین اس بات پر بیعت کرنے کو حاضر ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے گی اور چوری نہ کرے گی اور بدکاری نہیں کرے گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرے گی اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان کھڑا کر کے نہ لائے گی اور کسی بھلے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے گی، تو ان کی بیعت قبول کر لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی درخواست کرو، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ بہتان شرک کی کیٹیگری سے لگتا ہوا گناہ ہے اور بہتان سے ویسے ہی بچنے کی کوشش کی جائے جیسا کہ شرک سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ سوال کیا کہ بھائی جب اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پیچھے بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ جواباً عاجزیہ عرض کرتے ہیں کہ اس سے وہ مجرم اور زیادہ ڈھیٹ اور کڑ ہو جائے گا۔ اس برائی اور گناہ میں اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی میں کوئی برائی یا عیب نظر آئے تو اس سے تنہائی اور اکیلے میں مل کر بات کر کے اس سے اس برائی اور گناہ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ سدھرتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں سدھرتا ہے تو ہم کوئی اس پر چوکیدار بنائے نہیں گئے ہیں، اور کسی کی برائی بیان کرنے یا ظاہر کرنے میں آدمی ہر وقت اصلاح اور سدھار کا خیال رکھے، دشمنی نکالنے، بدلہ و انتقام لینے کے جذبے سے ہرگز نہ بیان کرے۔ اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں اگر کسی کی برائی نظر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ گفتگو کرے، یعنی کہ سائیڈ میں ان کے ساتھ بات چیت کرے، ان کی برائی کے بارے میں انہیں روکے کہ یہ چیز مت کرے، یہ چیز نہ کرے، کہ یہ غلط ہے اور
دوسروں کو اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، نہ کہ ان کی بات کو کسی اور ویکتی تک پہنچائے اور ان کے بارے میں بری باتیں کی جائے، اسی کو کہتے ہیں غیبت۔ اور اگر یہ چیز سے اور ملا کے کریں گے تو اس کو کہتے ہیں بہتان۔ تو آئی ہوپ کہ آپ اسے اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں اس ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔